اللہ نے اپنی قدرت بیان کی، اللہ نے یہ بتایا کہ میں نے انسان کو بنایا کیوں، آزمائش کے لیے، لیبلوکم، اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے، ایکم احسن عملا، کس کا عمل سب سے اچھا ہے۔ اب آزما کے اللہ چھوڑ نہیں دے گا، جو بھی آزمائش ہوتی ہے اس کے بعد اگر رزلٹ اناؤنس نہ ہو تو اس امتحان کا، اس ایگزام کا کوئی فائدہ، بولو بھائی، نہیں، کوئی فائدہ ہی نہیں۔ بس اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کون اچھا ہے کون برا ہے۔ اللہ کو پتہ چل گیا یہ بہت اچھا ہے اور یہ بہت برا ہے، اس کے بعد مر گئے، ختم ہو گئی کہانی، ایسا نہیں ہے۔ فرمایا وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، جو لوگ اپنے پروردگار، اپنے پیدا کرنے والے، اپنے رب کہتے ہیں پالنے والا، جو اپنے پالنے والے کا انکار کریں گے۔ انکار کے نا مختلف درجات ہیں۔ ایک انکار تو یہ کہ ہم مانتے ہی نہیں کہ کوئی ہے پیدا کرنے والا، یہ بھی انکار ہے۔ ایک انکار یہ ہے کہ مانتے تو ہیں کہ اس نے پیدا کیا مگر اس کی نہیں مانتے، یہ بھی کیا ہے، ایک قسم کا انکار ہے۔ ایک انکار یہ ہے کہ مانتے تو ہیں کہ اس نے پیدا کیا، وہ ہے کریٹر، وہ ہے بنانے والا، مگر عبادت اس کے ساتھ دوسرے کی بھی کریں گے، دوسرے کو بھی دعاؤں میں پکاریں گے۔ میرے بیان پہ آج کل لوگوں کے کلپس بہت آ رہے ہیں، ایک طرف میری تصویر ہوتی ہے، ایک طرف کسی اور مولوی صاحب کی تصویر، میرا چھوٹا سا ٹکڑا لے کے، اور میرا کوئی بیان ہوا تھا کہ غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے، اس پہ کسی کے نے کوئی کلپ چلا دیا، کلپ میں یہ چلایا کہ دیکھو جب سائنس اتنی ترقی کر سکتی ہے، اس کے پاس اتنے اختیارات ہیں، خلاؤں میں سیارے چھوڑ دیے سائنسدانوں نے اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا، تو ہمارے نبی کے پاس کیوں نہیں ہوں گے اختیارات؟ کیا معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، نبی کی ویلیو معاذ اللہ کیا سائنسدانوں سے بھی کم ہے؟ تو یہ بڑی پیچیدہ بحث بنا دیتے ہیں لوگ اس کو۔ اللہ کے بندو، بار بار میں یہ کہتا ہوں کہ اسباب کے دائرے میں جو اختیارات آتے ہیں وہ مخلوق کے پاس بھی ہوتے ہیں اور ہو سکتے ہیں۔ سائنسدان جو خلا میں سیارے چھوڑتے ہیں وہ سیارہ چھوڑتے ہیں، لمبی لمبی وہ بھی نہیں چھوڑتے ٹھیک ہے؟ اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ خلا میں سیارے نہیں چھوڑ رہے، آپ لمبی لمبی چھوڑ رہے ہیں۔ تو سیارے جو چھوڑے جاتے ہیں خلا میں، اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک ہوتی ہے، اس میں ایندھن ہوتا ہے، اس میں لوہا ہوتا ہے، اس کو کیلکولیشن ہوتی ہے، اتنے کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے جائے گا تو زمین کی حدود سے باہر نکلے گا، پھر ٹیمپریچر مینٹین کیا جاتا ہے۔ یہ اختیارات انسانوں کے پاس ہوتے ہیں، یہ اسباب کے تحت ہیں۔ شرک یہ ہے کہ جو چیز اسباب کے تحت نہیں ہے، اسباب کے دائرہ کار میں نہیں آتی، جس کی کوئی لاجک نہیں بنتی، اس قسم کے اختیارات کا مخلوق کو مالک سمجھا جائے۔ یہ پنکھا ہٹا دیں، یہ شور پیدا کر رہا ہے۔ اس قسم کے اختیارات کا مخلوق کو، بولو بھائی، بول لیا کرو، مالک سمجھا جائے۔ اس قسم کا ایک بھی اختیار اللہ نے مخلوق کو نہیں دیا۔ سارے اختیارات دے دینا تو دور کی بات، کوئی ایک اختیار بھی نہیں دیا کسی کو بھی، نہ کسی نبی کو، نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی جن کو، کسی کو بھی نہیں دیا۔ لاجک کے تحت بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، بڑے بڑے حکیم ہیں، ایسے ایسے مرض کے علاج کر دیے انہوں نے، لیکن علاج کیا ہے، کوئی ایسا کام کیا، کوئی ایسی دوا ایجاد کی جو دوا جراثیم کو مارتی ہے جا کے۔ علاج کی دو قسمیں، علاج بالضد اور علاج بالمثل۔ بالضد یہ کہ اس کے جراثیم کو مارنے والے جراثیم داخل کی، بالمثل یہ کہ ویسے ہی اسی جیسے حفاظتی ٹیکوں میں وہی جراثیم داخل کر دیے جاتے ہیں تاکہ جسم میں فائٹ کی صلاحیت بڑھے۔ تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں جن کی کوئی لاجک ہے، لاجک سے ہٹ کے کام یہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں کرتا۔ لاجک سے ہٹ کے کیسے ہوتے ہیں کام، یہ مضمون کئی دفعہ پہلے بیان کر چکا ہوں، لیکن توحید ایک ایسی چیز ہے کہ اس پہ اگر 100 دفعہ بھی بیان ہو جائے تو وہ
کم ہے، کیونکہ یہ ہمارے مذہب کے بنیادی عقیدوں میں سے ایک عقیدہ ہے۔ اگر آپ کو توحید سمجھ میں ہی نہیں آئے گی کہ توحید کہتے کس کو ہیں، تو ایمان کا پہلا اسٹیپ ہی گیا، پہلی سیڑھی پہ قدم ہی نہیں رکھا آپ نے۔ تو اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک کرنا، یہ کیا ہے؟ شرک۔ اب اس کا ایک علمی انداز ہے کہ عبادت کی 3 قسمیں، عبادت کی 4 قسمیں، صحیح ہے نا؟ میں اس انداز سے بیان نہیں کرتا کیونکہ عوام کی سمجھ سے وہ کیا ہے؟ بالاتر ہے، جو ہمارے مدارس میں جو سمجھانے کا انداز ہے۔ میں اس قسم پہ بات کرتا ہوں، اس شرک پہ جو مارکیٹ میں سب سے زیادہ چل رہا ہے۔ وہ چھوٹ جائے گا تو باقی خود بخود چھوٹ جائیں گے، چاہے درجنوں قسمیں ہوں۔ مارکیٹ میں جو شرک سب سے زیادہ اویلیبل ہے اس وقت، جو بہت سستا ہو گیا ہے، وہ ہے غیر اللہ کو پکار میں اللہ کے ساتھ شریک کرنا، دعا مانگنا غیر اللہ سے، غیر اللہ کو حاجات کے لیے پکارنا۔ غیر اللہ تو سمجھتے ہیں نا اللہ کے سوا جو بھی ہے وہ سب غیر میں داخل ہے، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ کیا ہے؟ غیر اللہ۔ فرشتہ ہو، ولی ہو، نبی ہو، بزرگ ہو، کوئی بھی ہو، تو پکارنا۔ اب یہ جو پکارنے کا لفظ جب ہم استعمال کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا شرک ہے، پہلے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن کی آیت ہے لا تدعو مع اللہ احدا، ایک جگہ فرمایا الہا آخر، اللہ کے سوا کسی دوسرے معبود کو مت پکارو۔ اس پہ تو لوگ تعویل کر سکتے ہیں کہ ہم جس کو پکارتے ہیں وہ معبود نہیں ہے، ہم تو نبی کو پکار رہے ہیں، ہم تو کسی جن کو پکار رہے ہیں۔ تو اصل میں بتانا یہ مقصد ہے کہ جس کو پکار رہے ہو نا تم نے اس کو معبود بنا لیا، لہذا اس پر اللہ معبود کا لفظ خود صادق کر رہے ہیں۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ چلو یہ پیچیدہ اگر ہو رہی ہے تو اس سے بھی آسان آیت قرآن کی، لا تدعو مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو، یہاں تو معبود کا لفظ بھی نہیں ہے۔ تو اس سے کیا پتا چلا میرے بھائی کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ لیکن ہر قسم کی پکار شرک نہیں ہے۔ اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ کیونکہ ہم تو صبح شام پکارتے ہیں، او بھائی ادھر آنا، ادھر پکار لیا نا یار، آپ لوگ کو اتنی مشکل سے ٹرین کر کے گیا تھا، پھر ویسے کہ ویسے ہی ہو گئے۔ بھائی دیکھو آپ بلاتے ہیں، او بھائی ادھر آ، یہ بھی تو پکارا نا۔ ممکن ہے کوئی کہ یہ تو بھائی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے میں ہر قسم کی پکار داخل نہیں ہے، بلکہ مدد کے لیے پکارنا کیا ہے؟ شرک ہے۔ مدد کے لیے پکارنا کیا ہے؟ شرک۔ اب پھر ایک سوال پیدا ہوگا کہ بھائی مدد کے لیے بھی ہم دن اور رات پکارتے ہیں، بھائی میری مدد کرو یار، ہے بھائی کہتے ہیں نا یار میری مدد کرو یار، پیسے نہیں ہے میرے پاس، بچہ بیمار ہے گھر میں، بیگم بھاگ گئی۔ لوگ مختلف قسم کے مسائل ہیں لوگوں کے ساتھ، ٹھیک تو مدد کرو میری۔ مجھے تو دن رات فون آتے ہیں لوگوں کے، یہ ہو گیا، یہ مدد، میں کہتا ہوں بھائی میں کیا کر سکتا ہوں یار۔ تو مدد کے لیے پکارنا یہ بہت اہم چیز ہے کہ کس قسم کی عمومی مدد کے لیے پکارنا شرک نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ جو بھی جس کو مدد کے لیے پکارے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ ایسے تو ہم ہیلپ لائن کا مطلب ہی مدد، ہیلپ کا مطلب کیا ہے؟ مدد کریں۔ ہیلپ لائن پہ فون کریں آپ تو مدد ہی کے لیے وہ نمبر دیا گیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ بھائی ہر قسم کی پکار بھی شرک نہیں ہے، اور ہر قسم کی مدد کے لیے پکارنا بھی شرک نہیں ہے۔ تو ایسی پکار پھر کون سی پکار شرک ہے؟ تو جب بھی کوئی کہا کرے نا آپ سے کوئی بھی کہ غیر اللہ کو پکارنا شرک نہیں ہے، تو اس سے پوچھا کرو پھر کون سی پکار شرک ہے کون سی نہیں۔ قرآن کی آیت کا آپ ہمیں مطلب بتا دو تو ہم اپنا والا مطلب چھوڑ دیں گے، آپ کا والا مطلب لے لیں گے۔ لیکن نہ تو آپ اس آیت کا کوئی مطلب ہمیں بتاتے ہو اور نہ پھر اس مطلب کو مانتے ہو جو ہم بیان کر رہے ہیں، تو پھر اس آیت کا تو یہ تو لغو ہو گئی نا، اس کا تو کوئی مفہوم بنا ہی نہیں بھائی۔ کیا خیال ہے؟ وہ کہتے ہیں نا غیر اللہ کو پکارنا اگر شرک ہے تو تم بھی تو پکارتے ہو، تم بھی تو پکارتے ہو۔ تو آپ کہیں کہ آپ بتا دو پھر اس آیت کا صحیح مطلب کیا ہے، کون سی پکار شرک ہے اور کون سی پکار شرک نہیں ہے۔
ہم ایک مطلب بیان کر رہے ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے. اگر آپ کو وہ سمجھ میں نہیں آتا تو پھر آپ بتا دیں. تو نہ آپ بتا رہے ہیں نہ ہمیں بتانے دے رہے ہیں. پھر اس آیت کی تو اس کا مطلب ہے 1400 سال میں کوئی تشریح ہوئی نہیں. یہ مطلب کیا ہوا پھر اس کا؟ تو آپ اگر نہیں بتاتے تو پھر ہم بتاتے ہیں. وہ یہ ہے کہ مدد کے لیے پکارنے کی دو قسمیں ہیں, ایک حرام اور ایک جائز, ایک شرک اور ایک شرک نہیں ہے. دو قسمیں. ایک مدد وہ ہوتی ہے جو کسی لاجک کے تحت آپ کی مدد کرے گا, جس کو آپ بلا رہے ہیں مدد کے لیے. جیسے میں آپ سے مدد مانگتا ہوں ڈوبتا ہوا, میں ڈوب رہا ہوں, اللہ نہ کرے سمندر میں ڈوب رہا ہوں, آپ ساحل پہ کھڑے ہیں, میں کہتا ہوں پلیز ہیلپ می, مدد کرو میری. کیا مطلب؟ فون کرو حکومت کو, جو غوطہ خور ہیں ان کو جا کے بتاؤ ہیں بھائی, یہی ہوگا نا. تو یہ سب لاجک ہے نا اس کی. بھائی آپ چلیں گے, ٹانگیں استعمال کریں گے, فون کریں گے, فون کے بٹن گھمائیں گے تو لہریں, ریڈیائی لہریں استعمال ہوں گی, ٹھیک ہے نا. آپ کی آواز کو ریڈیائی لہروں میں چینج کرنے کا ایک انہوں نے مشین بنائی ہوئی ہے, نمبر ہیں. یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو لاجک ہے اس کی, کوئی نہ کوئی وجہ ہے اس کی, خود بخود نہیں ہو رہی ہے. لیکن اگر میں سمندر کے اندر ڈوب رہا ہوں, مجھے پتا ہے کہ نہ کوئی کشتی پہنچ سکتی ہے, نہ ساحل تک میری آواز پہنچ سکتی ہے, کوئی بھی اس وقت کسی بھی لحاظ سے اسباب کی دنیا میں میری مدد نہیں کر سکتا, کیونکہ سمندر کے بیچ میں اکیلا ہوں, کشتی الٹ گئی ہے, نہ میرا موبائل کام کر رہا ہے یا موبائل پانی میں ڈوب گیا ہے. ایسے موقع پہ اگر میں کسی کو پکاروں گا تو اس پکار پہ لبیک کہنے کی کوئی سائنٹیفک لاجک, کوئی سائنسدان اس کو تسلیم نہیں کرے گا. کوئی سائنسدان یا کوئی عقل مند آدمی نہیں کہہ سکتا کہ بھائی اس وقت کوئی کہہ رہا ہے نہ, کوئی اتنی دور تو انسان کی آواز نہیں پہنچ سکتی, ٹھیک ہے نا. اور ایسے موقع پہ کوئی آپ کی آواز سن ہی نہیں سکتا, کیونکہ انسان کی سماعت بھی ایک حد تک ہے, اس سے زیادہ انسان سننے کی صلاحیت بولو بھائی نہیں رکھتا. ایسے موقع پہ آپ اللہ کے علاوہ اگر کسی کو پکارو گے, اللہ تو سن سکتا ہے, ہر وقت ہر ایک کی پکار سنتا ہے, بلکہ اللہ تو اگر آپ ڈوب بھی گئے نا, مر بھی گئے, پھر بھی نکال کے زندہ کر سکتا ہے. اس کے ہاں تو کسی چیز کی لاجک کا ہونا اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تو مردے کو بھی زندہ کر سکتا ہے. تو مردے کو جو زندہ کر سکتا ہے وہ تیرتے ہوئے کو بچا کیوں نہیں سکتا؟ وہ چاہے مچھلی کو حکم دے آپ کو اپنی پشت پہ بٹھا کے کنارے پہ لے آئے, اور چاہے تو کسی کو بھی حکم نہ دے, کن کہے اور آپ ہوا میں اڑتے ہوئے آئیں اور ساحل پہ گر جائیں. کیونکہ جب اس نے اس کائنات کو بنایا تو اس کائنات کے وجود میں آنے کی کوئی لاجک تھی نہیں نا. دیکھو ایک چیز جب وجود میں آتی ہے تو اس سے چیزیں بنتی ہیں. ارے بھائی آم کا درخت وجود میں آیا, گٹلی تو تھی نا, گٹلی نہیں تھی تو پھر درخت کہاں سے آئے گا؟ آپ کہہ سکتے ہو کہ گٹلی نہیں تھی تو درخت سے گٹلی, تو درخت ہی نہیں تھا تو گٹلی کہاں سے آئی؟ بھائی ہم تو زمین میں گٹلی بوتے ہیں, درخت نکلتا ہے, یہ لاجک ہے, بایولوجی میں پڑھایا جاتا ہے. بھائی گٹلی میں یہ ہوتا ہے, پھر یہ ہوتا ہے, پھر یہ ہوتا ہے, پھر یہ ہوتا ہے, پھر یہ ہو جاتا ہے. لیکن اس کا بایولوجی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ جب گٹلی نہیں تھی تو درخت کیسے بنا, اور جب درخت ہی نہیں تھا تو آم کیسے پیدا ہوا, جب آم ہی نہیں تھا تو اس میں گٹلی کہاں سے آ گئی. تو یہاں کیا ہے, اللہ نے اپنی کن کی قدرت سے آم کی گٹلی کو پیدا کیا, بولا ہو جا, اور وہ ہو گئی. یہاں کوئی نہیں کر سکتا, گٹلی نہیں پیدا کر سکتا. یہ جو سوال اٹھایا جاتا ہے کہ مرغی پہلے پیدا ہوئی یا انڈا, یہ بھی اس لیے اٹھایا جاتا ہے کہ یہاں آ کے انسانی عقل ہتھیار ڈال دیتی ہے کہ یار انڈا تو سمجھ میں آتا ہے, مرغی سے ہوتا ہے. میڈیکل سائنس میں بتایا جاتا ہے کہ باجرہ کھاتی ہے تو یہ ہوتا ہے, پھر یہ ہوتا ہے, پھر یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے. انڈا تو سمجھ میں آ گیا, اور انڈے سے چوزے نکلنے کا پروسیس بھی, اس کی بھی کوئی لاجک ہے جو سائنس نے. لیکن پہلی دفعہ کیسے ہوا؟ جب کچھ بھی نہیں تھا تو اتنا کچھ کیسے ہو گیا؟ تو ظاہر ہے ایسے ہو گیا کہ اللہ نے کہا ہو جا, اور وہ ہو گیا. تو پھر اللہ نے چلا دیا, ایک چین میں سب کو چلا دیا. پہلی دفعہ ایسے ہی کون ہو جا, اور وہ ہو گیا, کیونکہ اس کے بغیر ہو نہیں سکتا.
میں اکثر مثال دیتا ہوں نا, ماں کے پیٹ میں دل دھڑکتا ہے جب, تو پہلی دفعہ کیسے دھڑکتا ہے, اس کی آج تک کسی کی سمجھ میں لاجک نہیں آئی. بھائی پہلی دفعہ تو جب دماغ سے کرنٹ ہی نہیں جائے گا تو دھڑکے گا کیسے, اور جب دھڑکے گا نہیں تو دماغ میں کرنٹ کیسے پیدا ہوگا. تو اللہ نے کہا ہو جا, وہ کیا ہوا, ہو گیا. تو اللہ کو یہ طاقت ہے کہ وہ کچھ کرنے کے لیے کسی سبب کا محتاج اور صغرے کبرے میں لانے کا محتاج نہیں ہے. ایسا نہیں ہوتا اس کو پہلے یہ کرنا پڑے پھر اس کے نتیجے میں یہ ہوگا تو پھر یہ نتیجہ نکلے گا. وہ ڈائریکٹ نتیجے تک پہنچ سکتا ہے لیکن اس کی مصلحت نہیں ہے, لہذا وہ اس نے نظام کو اسباب کے تحت چلا دیا. لیکن کبھی کبھی اللہ اپنی قدرت دکھاتے رہتے ہیں کہ یہ نہ سمجھ لینا کہ میں اسی جمع تفریق کا محتاج ہوں, لہذا میں کبھی کبھی بغیر سبب کے بھی بہت کچھ کر کے دکھاؤں گا. جیسے اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اپنی قدرت سے, اماں حوا کو مٹی سے بنایا, ان کے بچوں یقین کر لیا بچوں نے کہ اللہ بڑا طاقتور ہے. دیکھو ابا کو بھی ہمارے, کیونکہ ان کے بچے آدم علیہ السلام کے بچے دادا تلاش کرتے رہے, ان کو دادا نہ قبر ملی نہ دادا ملے. وہ سوچتے تھے یار یہ کیسے ہو گیا, تو ان کو یقین آ گیا کہ یہ کس نے پیدا کیا ہے, اللہ نے. کیونکہ آدم علیہ السلام سے پہلے کا ان کو کوئی نہ کوئی مجسمہ ملا, جیسے ڈارون کہتا ہے نا پہلے یوں تھا یوں, کچھ بھی نہیں ملا. کچھ تو تھوڑا سا ہوتا نا کہ جو آدم علیہ السلام سے آخری, جو ڈارون کے نظریے کے مطابق وہ آخری جانور جو انسان میں کنورٹ ہوا ہے, تو کچھ تو نظر آتے نا اس کے. آدم علیہ السلام بتاتے یہ والا میں تھا جو اس کے بعد اب ترقی کر کے میں یہاں تک پہنچا ہوں. ان کو تو 100% یقین تھا کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, تبھی آدم علیہ السلام کے بچے غیر مسلم نہیں تھے, فرما بردار اور نافرمان تھے, مشرک نہیں تھے, اور اللہ کے وجود کا یقین بھی کرتے تھے. تو یہ سلسلہ صدیوں تک چلا ہے. سب کو پتا تھا یار ہمارا نسب جا کے رک جاتا ہے کہاں, آدم پہ. اس کے بعد تو چلو میاں بیوی میں ملاپ ہوا, بچے پیدا ہو رہے ہیں, اس کی تو کوئی لاجک بنتی ہے, یہ کیسے ہوا. تو مانتے تھے کہ کس نے پیدا کیا, اللہ نے. نوح علیہ السلام کئی صدیوں کے بعد آئے ہیں آدم علیہ السلام کے, ان کے دور میں بھی اللہ کے وجود کا انکار کسی نے نہیں کیا. ان کے دور میں شرک تو پھیلا ہے, شرک کہ اللہ نے اختیارات دے دیے دوسروں کو بھی. جیسے اللہ نے بغیر کسی لاجک کے بس مٹی سے پتلا بنایا آدم کا, اور ان کی پسلی سے اماں ہوا کو نکالا, کن ہو جا, اور وہ ہو گئے. تو جیسے اللہ کو اس قسم کے اختیارات ہیں کہ وہ کر لیتا ہے بغیر کسی لاجک کے بھی, تو نوح علیہ السلام کے دور میں پہلی مرتبہ یہ شرک ہوا کہ اللہ نے دوسروں کو بھی یہ اختیارات دے دیے ہیں کہ وہ بھی جب چاہیں اپنی مرضی سے کچھ کر سکتے ہیں بغیر کسی. بول لو یار اتنی دیر سے ہو گیا. اچھا یہ کھڑکیاں بند کریں تاکہ جنریٹر کی آواز نہ آئے اندر. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نوح علیہ السلام وہ پہلے پیغمبر ہیں جو مشرکوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں, سمجھ رہے ہیں. تو اس وقت شرک کون سا شروع ہوا, انہوں نے یہ کہا کہ جیسے آدم علیہ السلام کو بس اللہ نے بنایا, کوئی اس کی لاجک نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ نے دوسری بھی کچھ مخلوق ہیں جن کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اللہ کے اختیار دینے سے جو چاہیں اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں. سمجھ رہے ہو. تو یہ یعنی کب شروع ہوا یہ والا شرک, نوح علیہ السلام کے دور میں. اور اس میں دو چیزیں بڑی عجیب تھیں. ایک یہ کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے ان فلاں فلاں کو تمام اختیارات دے دیے ہیں, بلکہ اس والے کو اللہ نے بارش کا اختیار دیا, اس والے بت کو اللہ نے ود, سوا, یغوث, یعوق, نصر, یہ 5 بت تھے مشہور. تو کیا کہتے تھے, اس کو اللہ نے بارش کا اختیار دیا کہ یہ اپنی مرضی سے جب چاہے گا بارش برسا سکتا, باقی چیزوں میں یہ دخل اندازی نہیں کر سکتا. یعنی اگر بادل نہیں بھی ہیں, کوئی محکمہ موسمیات والے کہہ رہے ہیں کہ کوئی امکان نہیں ہے, لیکن یہ شوں کرے گا اور بادل آ جائیں گے. بہت اہم مضمون ہے, اس کو اچھی طرح سمجھیں. اور جو شارٹ کلپ بنا بنا کے فتنہ اور فساد پھیلا رہے ہیں نا, وہ پورے میری اس مضمون کو شائع کریں, پھر اس کا جواب دیں مجھے. دوسرا, وہ کہتے تھے اولاد کا اس کو ہے,
یہ فلاں والے کو ہے یہ اولاد دلوا دے گا آپ کو, چاہے کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں ہوگی اولاد کی, کوئی اس کے بھی اولاد کے جراثیم نہیں ہے, بیوی بھی 5 ہے, مگر یہ اس کے پاس جب جاؤ گے اس سے دعا مانگو گے تو اولاد کیا ہو جائے گا, اولاد ہو جائے گی. اس لیے نہیں کہ اس کو اختیار ہے, بلکہ اللہ کے اختیار دینے سے اس کے پاس بھی اختیار آ گیا ہے, کیونکہ اتنی سینس ان میں بھی تھی کہ یہ پتھر کے بنے ہوئے بت یہ تو تھے ہی نہیں, یہ کیا کر سکتے ہیں, یہ تو ہم نے بنائے اپنے ہاتھوں سے. لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ ان کو گاڈ گفٹڈ صلاحیتیں ان کے اندر. پھر ان پر جب اشکال ہوتا کہ یہ تو کچھ نہیں کر سکتے تو کہتے یہ نہیں کر سکتے مگر اللہ تو ان کو اختیار دے سکتا ہے نا, بھائی اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے, تو اللہ نے ان کو اختیارات دے دی ہیں. تو 5 بڑے بڑے بت تھے, ود, سوا, یغوث, یعوق اور نصر, جو جن کا قرآن میں تذکرہ ہے. اور آپ تفسیر کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان مسٹنڈوں کو, یہ جو بت ہیں ان کو میں مسٹنڈا کہہ رہا ہوں, ان بتوں کو, ان مسٹنڈوں کو کیوں دیے اللہ نے؟ اگر دینے ہی تھے تو آپ کو دیتا, ان کو دیتا, یہ بتوں کو کیوں دیے؟ تو کہتے تھے اصل میں یہ بڑے بڑے بزرگوں کی مورتیاں ہیں, تو ان بزرگوں سے خوش ہو کے اللہ نے ان بزرگوں کو دیے ہیں. اب اگر کہو ان بزرگوں کو کیوں دیے, تو آپ کہیں گے جب اللہ اپنی عطا سے کسی کو دے رہا ہے تو آپ کون ہوتے ہیں اس پہ پابندی لگانے والے. یہ میں اس لیے تمام چیزیں دہرا رہا ہوں کہ بالکل یہی سٹائل ہے آج شرک کو معاشرے میں پھیلانے کا, کہ اگر اللہ اپنے نبی کو کچھ اختیارات دینا چاہ رہا ہے تو ان وہابیوں کے پیٹ میں مروڑ کیوں ہوتا ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ ان لوگوں کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ پبلک کو کیوں؟ جب اللہ اپنے محبوب, اپنے حبیب سید الانبیاء, یا ان کو اگر اللہ اپنے اختیار سے اختیارات دے رہا ہے تو لوگوں کو اس پہ اشکال کیوں ہو رہا ہے؟ بات آئی سمجھ میں؟ تو نوح علیہ السلام اسی شرک کی نفی کے لیے دنیا میں آئے تھے کہ اللہ جس سے خوش ہوتا ہے اسے جنت تو دیتا ہے, اسے دنیا میں اعلیٰ مقام تو دیتا ہے, اسے لوگوں کا مقتدا اور رہبر تو بناتا ہے, اسے نیک صالح اولاد تو دیتا ہے, مگر اپنے اختیارات میں اس کو شرکت نہیں دیتا. یہی تو شرک ہے جس کی نفی الحم سے لے کے والناس تک قرآن میں ہے کہ اللہ کسی کو ایسا پروٹوکول نہیں دیتا, اور اسی کو اللہ نے اپنے ساتھ الوہیت میں شرک قرار دیا, معبودیت میں, کہ مجھے میرے جیسا معبود کیوں تراش لیا تم نے,